مرزا صاحب کہتے ہیں کہ روز محشر لوگ پریشانی کی حالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے سفارش کا کہیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو کہیں گے کہ نفسی نفسی، لیکن دوسری طرف آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے بابے جو ہے وہ سفارش کروائیں گے۔ تو اگر عیسیٰ علیہ السلام سفارش نہیں کروا سکتے تو آپ کے بابے تو شے ہی نہیں ہے۔ شے نہیں جو ہے نا، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، قرآن پاک میں یہودیوں نے کہا تھا کہ نصارہ کوئی شے نہیں ہے، اور پھر نصارہ نے کہا تھا کہ یہودی کوئی شے نہیں ہے۔ یہ یہود کا طریقہ ہے، نصارہ کا طریقہ ہے، کوئی شے نہیں ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے 6502 نمبر حدیث بخاری میں کہ یہ میرے ولی وہ ہوتے ہیں جو فرائض مکمل کر کے نوافل کی کثرت کرتے ہیں، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کی زبان بن جاتا ہوں، میں ان کے کان، میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں میں ان سے اتنی محبت کرتا ہوں، وہ مانگے تو میں انہیں عطا کرتا ہوں۔ اگر ان سے کوئی دشمنی رکھے تو میرا ان سے اعلان جنگ ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حدیث قدسی ہے، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، راوی کو نبی علیہ السلام ہے، اور کون فرما رہے ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے۔ اللہ تو فرما رہا ہے میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کی زبان بن جاتا ہوں، اتنی محبت۔ اور آگے کیا؟ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے ہچکچاہٹ ہوتی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس آ جائیں، ان کو موت دے دوں، لیکن یہ کہتے نہیں ہم دنیا میں رہنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور یہ کہتا ہے شے کوئی نہیں۔ اور جہاں تک یہ بات ہے آپ کی، یہ بھی بغض پر مبنی ہے۔ 65 حدیث بخاری میں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ساری دنیا پریشان ہوگی، آدم علیہ السلام کے پاس آئے گی کہ آپ کو اللہ نے بنایا اپنے ہاتھوں سے، اللہ نے آپ کو پہلا نبی چنا، آپ ہماری سفارش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ غضب نہ آ کے آپ دعا کریں کہ حساب کتاب شروع ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ نفسی نفسی، میں نے دانا کھایا تھا، میں اس پر پشیمان ہوں، اذهبوا الی غیری، کسی اور کی طرف جاؤ، تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ نوح علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج غضب نہ آ کے آپ کسی اور کی طرف جاؤ، میں نے بد دعا کی تھی اپنی قوم کے خلاف تو میں اس میں پریشان ہوں۔ تم جو ابراہیم کے پاس جاؤ، ابراہیم کہیں گے تم موسیٰ کے پاس جاؤ، موسیٰ کہیں گے تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے تمہیں وہ درد بتاتا ہوں جہاں سے تم خالی نہیں لوٹو گے۔ ظاہر انہوں نے سارا کچھ پیچھے بتایا ہوگا نا کہ ہم اتنے چکر لگا کے آئے ہیں، ہمارا کام کہیں نہیں بنا۔ تو آپ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آپ علیہ السلام سجدے میں جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما کہ ارفع راسک یا محمد سل توت شفا تو شفا، اے محمد سر اٹھائیے، جو کچھ مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا، شفا تو شفا، جس کی آپ سفارش کریں گے اس کی سفارش قبول ہوگی۔ اسے کہتے ہیں شفاعت کبریٰ۔ آپ علیہ السلام شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، اس کے بعد انبیاء علیہ السلام سفارش کریں گے، اولیاء کرام کریں گے، صحابہ کریں گے، تابعین کریں گے، یہاں تک کہ حدیث میں ہے کہ جو بچے صغیر چھوٹے بچے فوت ہو جاتے ہیں، ماں باپ کے دامن کو پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے۔ قرآن سفارش کرے گا، حدیث میں ہے، مسلم میں ہے، اور نسائی میں حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مقتدی دوسرے مقتدی کی سفارش کرے گا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، فرمایا نبی علیہ السلام نے، نسائی میں حدیث ہے، جس طرح تم اپنے دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے سے جھگڑتے ہو نا، اس سے زیادہ اللہ سے جھگڑو گے۔ یا اللہ یہ میرے ساتھ نماز پڑھتا تھا، مجھے تو نے جنت میں داخل کر دیا، جنتی بنا دیا، یہ جہنم میں کیوں؟ یہ بھی میرے ساتھ جانا چاہیے۔ یا اللہ یہ میرے ساتھ حج پر گیا تھا، یا اللہ یہ میرے ساتھ نیکیاں کرتا تھا، یہ جہنم میں کیوں؟ اللہ فرمائے کہ جا ان کو نکالو۔ پھر وہ نمازی دوسرے نمازیوں کو نکال کے لائیں گے۔ مجھے بتائیں، نمازی نکال کے لا رہے ہیں، قرآن نکال کے لا رہا ہے، بچے نکال کے، نبی علیہ السلام فرمایا کہ ایک میرا امتی فلاں قبیلہ اس سے زیادہ لوگوں کی سفارش کرے گا۔ اب یہ سارے شے کوئی نہیں ہے، قرآن شے کوئی نہیں ہے۔ آپ مشکات المصابیح اٹھا کے دیکھیں، قرآن کی فضائل دیکھ لیں، مسلم اٹھا کے دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی فرماتے قرآن سفارش کرے گا، بخاری میں قرآن سفارش کرے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفارش نہیں کرے، قرآن کیسے کر رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام سفارش نہیں کرے، بچے کیسے کر رہے ہیں؟ نمازی کیسے کر رہے ہیں؟ یہ دھوکہ ہے۔ اصل میں پوری حدیث نہیں بتائی جا رہی جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ جو قیامت کا دن ہوگا اس کے پوشن ہوں گے۔ پہلے پوشن میں اللہ تبارک و تعالیٰ غضبناک ہوگا، کوئی بھی اللہ کی بارگاہ میں جا کے نہ سفارش نہیں کرے گا۔ نبی علیہ السلام سفارش کریں گے کیونکہ اللہ نے دکھانا اپنے محبوب کو کہ سارا جگ گھومیا، میرے محبوب جیسا آپ کو نظر نہیں ملے گا۔ تو یہ شان دکھانی تھی کہ میرے محبوب کی شان یہ ہے، میرے محبوب کی شان یہ کہ سارا جگ گھوم کے آئے ہو تو تمہیں کام یہاں سے بنا ہے۔ پھر وہاں سے شفاعت کا دروازہ کھلے گا، پھر سارے سفارش کریں گے۔ تو بابے سفارش کریں گے، اس سفارش کے بعد جو ہم بات کرتے ہیں نا ظاہر ہے، تو وہ بھی نبی علیہ السلام کی سفارش کے بعد سب سفارش کریں گے۔ تو پوری حدیث بات بیان کر کے آپ بتائیں گے تو لوگوں کو سمجھ آئے گی۔ اب اس طرح اگر آپ چھوٹی حدیث آپ کاٹ کے بتائیں گے پھر تو آپ قرآن کے بھی آپ کہیں گے قرآن بھی تو سفارش نہیں کرے گا، پھر نبی علیہ السلام کے کئی فرامین کو آپ اٹھا کے پھینک دیں گے
نبی علیہ السلام کے فرمایا کہ روزہ بھی سفارش کرے گا، تو پھر آپ کہیں نا روزہ تو شے کوئی نہیں ہے، نماز تو شے کوئی نہیں ہے. یہ بغض جب دل میں آتا ہے نا، دماغ موف ہو جاتا ہے. اس لیے تو قرآن پاک میں نا کہ اللہ ہمیں حاسدین کے حسد سے بچا. جو اللہ کے ولیوں سے حسد کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس سے میرا اعلان جنگ ہے. اعلان جنگ ایسے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ شخص ذلیل ہو رہا ہوتا ہے، دین آدھا بیان کر رہا ہوتا ہے.